ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی چیز، سب سے اہم چیز ایمان والے کے لیے جو ہے اس کا دین ہے۔ دین کس چیز سے بنتا ہے؟ جس انسان شہادت دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس نے کلمہ پڑھ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، رسول اللہ بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو ابو رضی رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رضی، اب یہ مخاطب آپ ان سے ہیں، لیکن دیکھنے پوری کائنات کو رنگ دیا اس ایک حدیث نے، سبحان اللہ۔ اس پہ کوئی عمل کر لے تو دیکھیں کیا چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو رضی، میں تجھے دین کی تقویت کی چیز نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ، یعنی تیرا دین مضبوط در مضبوط ہوتا چلا جائے، ایسا تجھے کوئی فارمولا نہ پیش کر دوں؟ بولے سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کائنات کے سردار کہہ رہے ہیں، رحمت اللہ عالمین کہہ رہے ہیں، اللہ کے آخر الزمان نبی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، جن کی زبان سے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، وہ ينطق عن الهوى، بولتے نہیں بغیر وحی کی زبان سے، ایسی زبان، سبحان مبارک۔ فرمایا، اے رضی، یہ سب سے بڑی چیز دین ہے، اور دین پہ کمزوری بہت نقصان دہ چیز ہے، تو میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس سے تیرا دین مضبوط رہے، تیرا دین مضبوط رہے، تو ہلے نہ اس پہ حوادث سے زمانہ اثر کرے، نہ زمانہ اثر کرے، نہ حالات اثر کرے، نہ کوئی چیز اس پہ اثر انداز ہو، دین تیرا مضبوط ہو جائے۔ میں تجھے ایک چیز ایسی نہ بتاؤں؟ اور فرمائے جس سے تو دونوں جہانوں کی بھلائی کو پہنچے، یعنی جب تیرا دین مضبوط ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ تیرے دونوں جہان جو ہیں، دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ یہ ہے وہ کہ تیرے دو جہان کی بھلائی تجھ کو پہنچ جائے گی، یعنی صرف آخرت ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ دنیا کی نعمت کی بھلائی تجھے عطا فرمائے گا، یا تجھے نہ بھی عطا فرمائے، لیکن تیرے لیے دنیا جنت ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ تیری دنیا، تیرا دین مضبوط ہے۔ جس کا دین مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ، اس کی دنیا خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی دنیا خود بخود بہترین دنیا ہو جاتی ہے۔ بہترین دنیا کا نام جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے وہ نہیں ہے کہ بس اونچے مکان، جیب میں پیسے، بینک بیلنس، دس اینڈ دیٹ۔ یہ تو ان کا ہر انسان کا تصور، جو مانتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے، تو ان کے تصورات ہیں، ایمان والوں کے تصورات نہیں ہیں۔ پہلی چیز دین، اور پھر دین پہ مضبوط ہو، کمزور نہ ہو، اثر انداز نہ ہو کوئی چیز، وہ تو اس کے لیے عادت کمزور ہے، کیونکہ ہے تو چیزیں کافی جو کمزور کرتی ہیں دین کو، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، حالات بھی ہیں، دنیا بھی ہے، سب یہ سب چیز، نمازیں چھوڑا دیتے ہیں، سنتیں چھوڑا دیتے ہیں، حرام کام شروع کر دیتے ہیں، بری طرف لے جاتے ہیں، شریعت کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ایمان کے باوجود کہ ایمان ہمارے پاس موجود، فرمایا اگر مضبوط ہو جائے تو کام بنتا ہے، تو فرمایا اگر مضبوط ہو جائے تو دونوں جہاں کی بھلائی پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تیرا دین مضبوط ہو جائے اور تیرے دونوں جہان جو ہیں وہ بھلائی کو پہنچ جائیں۔ اب اس نے فرمانے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ضرور فرمائے، اس سے بہتر کیا بات ہے، کون سا فارمولا ہو جو جس سے میرا دین مضبوط ہو جائے الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے رضی، نمبر 1، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اللہ اکبر، نبی فرما رہے ہیں، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، مفتی نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے ارشاد فرما رہے۔ اس کو آپ کیسے انکار کریں؟ پہلی چیز فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں
ان کو مضبوطی سے پکڑ. اللہ کی ذکر کی مجلس جہاں ہو رہی ہو، سبحان اللہ، بہت بڑی نعمت ہے. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مضبوط پکڑ کیا، اس میں استقامت ہو، اس پہ استقامت ہو. کسی مجلس کو آپ کو مل جائے وہ سبحان اللہ، بس اس پہ اسی طرح صبح بھی ہو رہی ہو تو صبح بھی جائیں، شام کو ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں استقامت. باوجود اس کے سوائے اس کی بیماری ہو گئی ہے، بہت بڑا کام پڑ گیا ہے، انسان ہے وہ تو عذر تو ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، لیکن نفس کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا دنیا کی وجہ سے ان چیزوں اس مجلس کو چھوڑنا سب سے بڑا نقصان ہے. ایک انسان دین پہ کمزور ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، برائیاں کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کمزور دین والا. تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ صرف سٹارٹ یہاں سے کر دے کہ اللہ کے ذکر کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لے، چھوڑے نہ، اس ذکر کے اندر باقاعدگی اختیار کر لے، مضبوط مطلب کہ باقاعدگی اختیار کر لے. یہ پہلا نسخہ بتایا. اور دوسرا ظاہر ہے ایک تو مجلس، جب تو تنہا ہو، اکیلا بھی تو ہوتا ہے نا آدمی، جیسے جب تو تنہا ہوا کرے تو جتنے بھی اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، تو اللہ کا ذکر کرتا رہے. سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہے کہ دو ہی عادتیں تیرے اندر پڑ گئیں کہ جب مجلس ہو تو اس میں استقامت اختیار کر، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے چاہے کتنا کمزور ہے تو دین میں. نمبر 2 کہ اپنی استطاعت کے مطابق خدا اللہ کا ذکر کرتا رہے، خود بھی کرتا رہے. خود ایک مطالعہ کر لے یا کسی اللہ والے سے سیکھ لے گا، اتنی صبح کرنی ہے، اتنی شام کرنی ہے، یا اتنی دوپہر کو تسبیح کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر کو اپنا ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر خود اللہ کو یاد کرنا.